اویئرنیس ہے اس کا جو ہے وہ مطلب یہ کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات مل جائے جو زیادہ نہیں جانتے، اور اس کی تھوڑی سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا، ہسٹری بھی بتائیے گا کہ یہ مطلب کہاں سے یہ جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کائنڈلی بتائیے گا سوال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی جو سیلف اویئرنیس ہے، خود شناسی ہے، یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں جس طرح یہ پوری کائنات خداوند متعال نے خلق کی ہے، ہمیں بھی خدا تعالیٰ نے خلق کی ہے، لہٰذا ہم سب کو بینگ ہیومن بینگ اور اس کائنات کے ایک حصہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اپنے آپ کو جانے بغیر، اپنے آپ کو پہچانے بغیر کہ میں کون ہوں، اس وسیع و عریض کائنات کے اندر میری حیثیت کیا ہے، مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے، ہم تمام انسانوں کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے، وہ جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو انتہائی خطرناک اور الارمنگ ہے ہم سب انسانوں کے لیے۔ لہذا یہ جی جی فرمائیں۔ جی جس طرح مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص پہ رحم فرمائے جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور کس طرف وہ جانے والا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم تمام انسانوں پہ کہ ایٹ لیسٹ اس دنیا کے اندر جو ہماری یہ 60-70 سالہ ظاہری زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اس میں اپنے ہدف اور مقصد کو، اپنی خلقت کے ہدف اور مقصد کو جانیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں اس کائنات کے اندر ان چند سالوں کے لیے کس ہدف اور مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اس کو نہیں پہچانتے تو ہماری زندگیوں میں اور جانوروں کی زندگیوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو جانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے پھر ہم اس دیگر کائنات کے مخلوقات کو اور دیگر انسانوں کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں اور ہم خداوند متعال تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا جو ہے وہ یہ جو سیلف اویئرنیس ہے یا خود شناسی ہے، کیا اس کا جو ہے وہ تعلق کوئی مذہب سے ہے، یا جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے ہر چیز کو جو ہے وہ جیسے ہی کوئی مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے ساتھ کہ یہ اگر مذہب کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو کیا یہ مطلب اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے یا مذہب سے ہٹ کے مطلب عموماً بھی یہ ایک فطری انسان کی ضرورت ہے؟ سر جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ ہر انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، ہر انسان کو یہ جاننا کہ وہ اس کائنات کے اندر کیوں آیا ہے اور اس کی کریشن کا ہدف اور مقصد کیا ہے وہ ضروری ہے۔ البتہ جتنے بھی دنیا کے تمام مذاہب ہیں وہ سیلف اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اسپیشلی اگر اسلام کی بات کی جائے تو دین اسلام نے خود شناسی کے حوالے سے بہت زیادہ فورس کیا اور بہت زیادہ اس کی اہمیت کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا اس حد تک ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو، اپنی خلقت کو پہچاننا، سیلف اویئرنیس واجب ہے ہر انسان کے لیے اسلام کے اندر۔ لیکن یہ کہ چونکہ ہم انسان ہیں اور دنیا میں بہت سارے مذاہب اور بہت سارے کلچرز اور بہت سارے آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز موجود ہیں اور اسکول آف تھاٹس موجود ہیں، لہٰذا تمام انسانوں کو بینگ ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو کہ میں اس کائنات کا ایک جز ہوں، ایک حصہ ہوں، اور اپنے خالق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی خود شناسی کے اندر جو دو بنیادی چیزیں ہیں نا جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہیں، وہ یہ کہ ہم انسان دو چیزوں کا مرکب ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اور دوسرا ہماری سول ہے، روح ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی مذاہب ہیں وہ روح کو جو بھی نام دیں لیکن وہ روح کے قائل ہیں، چاہے اس کو اگر کوئی بھی نام دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا جو جسم ہے اس کی جس طرح ہماری ظاہری ضروریات ہیں، ہم اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی غذا کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے جس طرح ابھی کووڈ-19 ہے، کوئی وائرس آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں، ویکسینیشن وغیرہ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہمیں اپنی روح کو اور اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو بچانے کے لیے بیماریوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بھی رکھنا ہے۔ لہٰذا جو بنیادی ضرورت ہے سیلف اویئرنیس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم انسانوں کو اپنے جسم کی نگہداشت کس طرح رکھنی ہے، اپنے جسم کا خیال کس طرح رکھنا ہے، اپنے جسم کو کیسے پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، اور اپنے جسم کو ہم نے کیسے اچھا گرو کرنا ہے، اچھا ڈیولپ کرنا ہے، اور بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔
اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپنے روح کو کیسے پاک و پاکیزہ رکھنا ہے اور روح کو کیسے خطرناک وائرس سے یا بیماریوں سے بچانا ہے۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ دوسرا سوال جو ہے وہ خود ہی انکلوڈ کر دیا ہے بس میں، کہ جیسے ہمارا سوال تھا اگلا کہ اسلام نے کیا دوسرے مذاہب سے زیادہ اس شعبہ پر توجہ دی ہے، اور واقعاً ایسا ہی ہے، آپ نے وہ اس کو انکلوڈ کر دیا۔ تو ایک اور سوال جو ہے وہ ذہن میں ہے کہ تعلیمی لحاظ سے، چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، ماشاءاللہ موٹیویشنل بیسس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور چونکہ ایک ایجوکیشنسٹ جو ہے یا جو تعلیم و تعلم کے شعبہ سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی بچوں کی رہنمائی ہے، نوجوانوں کی رہنمائی ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں ہے کہ تعلیمی لحاظ سے کچھ بچے جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک تو سیلف اویئرنیس کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے مائل کر سکتے ہیں، ان کو کیسے وہ فائدہ دے سکتی ہے، اور ان کو ہم کیسے انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ بھی معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک آپ یہ سمجھیے کہ ایک تعمیری کردار معاشرے میں ادا کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو انکریج کریں کہ وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا اس سوال سے۔ جی سر، بہت ہی خوبصورت اور بڑا اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ اور بیسیکلی سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ پیرنٹس پہ عائد ہوتی ہے، والدین پہ عائد ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جس طرح کا ماحول بناتے ہیں، جس طرح ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اپنے بچوں کے سامنے پورٹرے کرتے ہیں، بچے اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر والدین، انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی مشکل ہے کہ اس طرح اویئر نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، لیکن والدین اگر یہ اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں، خود شناسی سے خدا شناسی تک کے مرحلے کو، والدین نے اگر سیلف اویئرنیس کے مراحل کو گزارا ہوا ہو تو پھر وہ بہت آسانی سے اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے بہت اچھا یہ ہے کہ ایسی کتابوں کو گھر میں رکھا جائے، خود والدین پڑھیں بھی صحیح، اور اس کی سٹوریز اور اس کے واقعات بچوں تک منتقل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود شناسی کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں، اینیمیشنز ہیں، وہ بچوں کو دکھائی جائیں۔ اسی طرح گھر میں باقاعدہ بچوں کے ساتھ گفتگو کی جائے خود شناسی کے حوالے سے، اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نہیں پہچانیں گے تو ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ سٹوریز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، گپ شپ میں یہ چیز بہت زیادہ ذکر کیا جائے، بہت زیادہ ان کے ساتھ بات کی جائے، اور زیادہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پریکٹیکلی جو والدین ہیں وہ خود شو کریں، ان کی جو پرسنالٹی ہے ان کی شخصیت سے اظہار ہو، کہ خود ہمارے والدین بھی جو ہے انہوں نے خود شناسی کے مراحل طے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی متوجہ ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اس کی اسٹرگل میں رہتے ہیں، تو اس طرح بچوں کے اوپر بہت اچھے اثرات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا بھائی، چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکنگ پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ چیز جو ہے وہ ایک نئی آ رہی ہے، اگرچہ زیادہ تعارف اس چیز کا نہیں ہو سکا ابھی تک، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ یہ انٹر ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ لیکن بالکل دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے جو نوجوانوں کی فکری پسماندگی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ساتھ دوسرا جو ہے وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ ایجوکیشن کی کوالٹی کو دیکھ لو، انشاءاللہ اس پہ ایک ڈسکشن آپ سے الگ سے رکھیں گے، کیونکہ آج ایک شارٹ ہمارا ڈسکشن تھا اور تعارفی ڈسکشن تھا، تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک مزید ایجوکیشن پہ باقاعدہ رکھیں گے، ایجوکیشن کی کوالٹی پہ، اور ایجوکیشن پاکستان میں جو جس طرح سے چل رہی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا چونکہ کوالٹی جیسے ہمارے ایک مائنڈ ہے نوجوانوں کا کہ ایجوکیشن کو ہم رٹلائزیشن میں لے کے آتے ہیں کہ جی بس رٹا لگا لیا تو وہ کافی ہے، اور نمبر حاصل کر لیے تو وہ کافی ہے۔ اب ایسے حالات میں ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے مطلب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ مایوسی کی طرف جو ہے نا وہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ نوجوان جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک، اور دوسرا جو ان کے پاس جاب یا ایسے جو ذرائع ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان نوجوانوں کو جو کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے رہنمائی کریں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں؟ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں انفارچونیٹلی سب سے بڑی مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ والدین ہوتے ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل، والدین چونکہ ان کے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا
یا خود ان کی اتنی ریسرچ نہیں ہوتی یا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے جیسے کرنی چاہیے. دوسرا گیپ آ جاتے ہیں اسکولوں کے اندر اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، کہ یونیورسٹیز کو اور کالجز کو، اسکولز کو جس طرح بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جس طرح بچے کے اندر سکلز کو امپارٹ کرنا چاہیے، وہ انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے، یا اس کے اندر وہ بنیادی صلاحیتیں نہیں پیدا ہو رہی جو اس کو مارکیٹ میں کمپیٹ کروائیں گی، جو اس کو مارکیٹ میں سروائیو کروائیں گی، جو اس کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، جو اس کے جسم اور روح کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. لہٰذا ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ، یعنی جو اس بچے کے قریب ہیں، چاہے اس کے والدین ہیں، چاہے اس کے قریبی رشتے دار ہیں، اور انفارچونیٹلی چاہے اس کے اساتذہ ہیں یا اسکول یا کالج یا یونیورسٹی ہے، وہ چیزیں اس تک نہیں منتقل کر رہے جو اس کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے. اور اگر سب سے پہلے اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا. ہم سب دیکھیں، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ سفر طے کریں، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اندر ڈیولپمنٹ پیدا کریں اور اپنی ملاقات جو ہے وہ خدا سے کریں پاکیزہ حالت میں. ہم سب یہ چاہ رہے ہیں اور آخرت میں ظاہر ہے ہم جنت تک پہنچیں یا اعلیٰ مقام حاصل کریں. لیکن اس کے لیے جو اسٹرگل ہے، اس کے لیے جو ایفرٹ ہے، اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں، اس کے لیے جو ایفرٹس ہیں، وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سیل پسند ہیں انفارچونیٹلی، ہم اپنا ٹائم بہت ساری جگہوں پہ ویسٹ کرتے ہیں. لہٰذا وہ افراد جو اس حوالے سے متوجہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ٹرینرز ہیں، ان کو بہت زیادہ اسٹرگل اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل، اور اسپیشلی کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے. جو اس وقت میڈیا کا امپیکٹ ہے نوجوان نسل کے اوپر اور بچوں کے اوپر، وہ انتہائی الارمنگ اور خطرناک ہے، اور فیوچر میں جو اس کا امپیکٹ ہوگا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. نہیں واقعا اس کے اوپر ہم نے ایک علیحدہ سے پروگرام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ میڈیا کا جو کردار ہے، یہ تو مثال کے طور پر دیکھیں یہ ماضی سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے تھوڑا سا اس پہ پہلے بھی ایک جگہ پہ ڈسکس کیا تھا، بھائی ہر مسئلہ جو ہے وہ اب اس لیول پہ ہم اس حالت میں اس مسئلے کو نہ دیکھیں. اصل مسئلے کو ختم تب کیا جا سکتا ہے جب اس کی وجوہات کو دیکھا جائے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو یہ جو میڈیا کا کردار ہے، خیر ماضی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کب مصلحتوں کو جو ہے وہ اپنانا شروع کیا. جب آپ کو پتا ہے کہ جب فرض کی ادائیگی کے سامنے ایک مصلحت آ جاتی ہے اور ہم مصلحت کو لے لیتے ہیں لیکن فرض کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر نقصانات ہی نقصانات ہوتے ہیں. اور پھر وہی ہے کہ چونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اس نے پھر ایک فرد کی ایک غلطی کی وجہ سے پوری ملت جو ہے وہ نقصانات اٹھاتی ہے. اور یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے. تو میں تھوڑا سا یہ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کائنڈلی یہ بتائیے گا، پسماندہ علاقوں میں نوجوان جو ہے وہ کافی مسائل کا شکار ہیں. ان کی ایک تو چونکہ یہ موبائل جو ہے وہ عام ہو گیا، سوشل میڈیا عام ہو گیا، تو سوشل میڈیا کو ان کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ سوشل میڈیا اسی چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے سامنے موبائل آ گیا، موبائل کے اوپر جو ویڈیو آ گئی وہ دیکھ لی تو وہی سوشل میڈیا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ ہاں سوشل میڈیا کو جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس طرح سے استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے، مادی زندگی میں اور معنوی زندگی میں. بالکل سر جی، بہت اہم بات اور بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ سوال کیا. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ایک شارٹ میں جواب دیتا ہوں، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کے اوپر ایک سیشن ہو ڈیٹیل کے اندر سوشل میڈیا کے حوالے سے. لیکن دیکھیں سر، ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک ریسرچ پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی ایک دن میں لکھے جانے والے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں، کوئی بھی انسان اگر پوری زندگی پڑھنا چاہے تو وہ پوری زندگی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں پڑھ سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لہذا ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ان کتابوں کو سلیکٹ کرنا ہے جی آپ ذرا وہ ریکنٹینیو کیجئے گا اپنے سوال کو تاکہ پورا ہو جائے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے. لیکن میں شارٹ جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ ہمارے جو کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، اگر کوئی انسان وہ پڑھنا چاہے تو وہ پوری زندگی نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، ہمارے پاس وقت کی بہت بڑی قلت ہے. سب سے اہم چیز جس کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. ہم جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جتنی بھی لائبریری کے اندر کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے، جتنے بھی کسی موضوع کے اوپر آرٹیکلز آتے ہیں ہم نہیں اسٹڈی کر سکتے. لیکن اب کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے
حل یہ ہے کہ وہ تمام آرٹیکلز، وہ تمام بکس، وہ تمام ویڈیوز جو ہماری زندگی کے ہدف اور مقصد میں معاون ثابت ہوں، جو ہمارے لیے اہم ہوں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں یعنی سلیکشن کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گی. دوسری جو سب سے بڑا آپ نے جو سوال کیا اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ طے کیا جائے جس کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ استعمال نہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہو، بلکہ آپ نے سوشل میڈیا یا کوئی بھی میڈیا ہے، چاہے ٹی وی ہو، چاہے یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو، آپ خود تو اسے کنٹرول کر رہے ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں اور خاص ایک ہدف اور مقصد کے تحت جو ہی وہ ٹائم ختم ہو آپ اس سے سائڈ پر ہو جائیں. لیکن ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز طے ہے کہ علم کبھی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں آئے گا. علم ہمیشہ طے ہے کہ کتابوں سے آئے گا. ہمیں انشاءاللہ ایک پورا سیشن ہمیں کرنا ہے مطالعہ کے اوپر اور بک ریڈنگ کے اوپر. یہ بہت ضروری ہے. ہماری نوجوان نسل اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے کتابوں سے دور ہو گئی ہے، لائبریری سے دور ہو گئی ہے، اور ہماری لائبریریز کو اس وقت زنگ لگ چکے ہیں اور ساری گھر سے بھر گئی ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ہماری جو جنریشن ہے وہ کامیاب ہو انشاءاللہ، اور وہ اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد کو پہچانے اور اس پہ عمل کرے اور انشاءاللہ بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کریں، معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کریں، تو بک ریڈنگ ان کے لیے بہت ضروری ہے اور سوشل میڈیا کا ٹائم جو ہے وہ کم کرنا ہوگا. جی. اچھا ڈاکٹر ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ اور بھی ہے، اس کو بھی انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے چونکہ سوشل میڈیا کامن ہے، ہر بندے کے پاس جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے. ہر نوجوان کے پاس فوری کوئی بھی ویڈیو بنتی ہے فوری اس کے پاس آ جاتی ہے. تو اس وقت جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کا فوکس زیادہ تر اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ جلدی سے جلدی امیر ہو جائے. تو کیا بالکل اس کی فکر کو جو ہے وہ درست کیے بغیر، کسی نوجوان کو فکری طور پر تیار کیے بغیر ہم فوری طور پر اسے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے لیے تو آسان کام یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ اپنا معاشی نظام جو ہے نا وہ پورا مطلب بہتر بناؤ. تو کیا اس طریقے سے یہ جو طریقہ اس وقت موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف سے مطلب آ رہا ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، مقصد میرا یہ ہے کہ کیا یہ نوجوانوں کو رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور موٹیویشنل اسپیکرز کا اس حوالے سے کیا کردار آپ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سر. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے. لیکن اصل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آئیڈیالوجی پہ اور فلاسفی آف لائف کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. اصل میں زندگی کی جو آئیڈیالوجی ہے یا انسان کی جو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انسان شناسی کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح ہستی شناسی اور کائنات شناسی اور خدا شناسی، یہ ویسے چونکہ سرے سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ان کے اوپر کام ہی نہیں ہوا، اس لیے یہ جو ویسے ہیں مثلا معاشی حوالے سے استحکام کی یا مثلا معاشرے میں دیگر کردار ادا کرنے کی، یہ بہت ہی ایڈوانس لیول کی بات ہے. یعنی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بنیادی چونکہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اسی لیے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ایک نوجوان کی صحت تک بھی چلا جاتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوں، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی کلیئر ہو. جب اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی، پھر اگر وہ اس طرح کی کاموں کی طرف جاتا ہے یا اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے یا بزنس کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں پیدا کرے گا، کوئی بہت بڑا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اب وہی بات ہے کہ چونکہ بہت سارے ایریاز میں کام ہی نہیں ہوا، کسی ایریا میں بھی کام نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ البتہ نوجوانوں کو معاشی حوالے سے اپرچونٹیز کا بتانا یا اویئر کرنا بہت اچھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی باقی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ وہ بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کو اچھے انداز سے مینج کر سکیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان کا ثابت ہے. یعنی کہ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اخلاقی جی حوالے سے بھی ان کو ٹرین کیا جائے، جس کا جس کو دوسرے لفظوں میں ہم تربیتی عنصر جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن بہت خوبصورت رہا، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ ایک مزید اچھے ڈسکشن کے ساتھ، مزید اچھے ایک موضوع کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تو تب کے لیے جی آخر میں بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح ایک ولی خدا نے فرمایا ہے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل لا علمی نہیں بلکہ بے عملی ہے. اور اسی طرح ایک اور فرمان ہے ولی خدا کا کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. تو خدا سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو کامیاب کرے
کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں انشاءاللہ اور اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کے مطابق بسر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.